بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ان کے کسی ایکس پریزیڈنٹ کو بطور مجرم جو ہے وہ عدالت کے سامنے جانا پڑا ہے۔ اس چیز پہ بات کریں گے۔ دوسری چیز جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے سپریم کورٹ۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ بغاوت کا ایک سما ہے، وہ کیوں ہوئی، اس کے اندر اصل عناصر کیا تھے، اس کے بارے میں آپ کو تفصیلی اور اندر کی خبر بتائیں گے۔ اور جو بینچ ہے بار بار وہ کیوں ٹوٹ رہا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تیسری جو خبر ہے وہ کرکٹ، میرے سمیت تمام کرکٹ مداحوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، اس چیز پہ بات کریں گے جو کہ پاکستان اور بھارت کے ایشیا کپ اور ون ڈے انٹرنیشنل کپ کے بارے میں، اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے بارے میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہ پریزیڈنٹ ہیں جن کو امریکہ کی ایک عدالت نے طلب کیا ایک کیس کی صورت میں، جو ان پہ فرد جرم بھی عائد کر دی گئی۔ وہ کیس یہ ہے کہ انہوں نے ایک اداکارہ کو پیسے دیے یا اس کی مدد کی تاکہ وہ اپنے کوئی غیر قانونی اثاثے یا غیر قانونی اشیاء کو چھپا سکے۔ اس چیز کے بارے میں کیس ہے اور اس کیس میں وہ مجرم ڈکلیئر کر دیے جا چکے ہیں۔ اور دوسرا چیز ان پہ بغاوت کا ایک قسم کا مقدمہ ہے کہ انہوں نے جب 2020 میں الیکشنز وہ ہارے اور نئے پریزیڈنٹ آئے، پریزیڈنٹ جو بائیڈن، تو اس وقت ان کے جو کارکنان تھے انہوں نے احتجاج کیا وائٹ ہاؤس کے سامنے اور یہ کہا کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ ریگڈ ہیں اور یہ نتائج جو ہیں وہ نہیں مانتے۔ تو اس بارے میں ان کے خلاف ایک مقدمہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کو اکسایا کہ وہ باہر نکلیں اور عوام احتجاج کرے اور اسٹیٹ کے خلاف ہو جائیں۔ تو ہماری جمہوریت بھی امریکہ یا برطانیہ کو دے کے بنائی گئی ہے، تو امریکہ کے اندر ایک ایکس پریزیڈنٹ کو ایک صرف اداکارہ کی مدد کرنے کے لیے اس کو اگر سزا دی جا سکتی ہے یا فرد جرم عائد کیا جا سکتا ہے، تو پاکستان کے اندر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ جو کرپٹ عناصر ہیں جنہوں نے اربوں روپے یا بلینز آف ڈالرز جو ہیں وہ لوٹے اس ملک کے اور وہ پیسہ باہر لے گئے اور وہاں پہ اپارٹمنٹس خرید لیا یا دبئی میں انہوں نے جگہ خرید لی، تو ان کو کیوں نہیں کٹہرے میں ٹھہرایا جا سکتا؟ حالانکہ پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا بڑا چور ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا عہدہ دیا جاتا ہے۔ مطلب اب شہباز شریف جو ہے ان کے پاس کیا قابلیت ہے جس کی وجہ سے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے؟ صرف ایک کہ وہ بہت بڑے چور ہیں اور ان پہ 40 ارب کے جو ہیں چوری کے مقدمات ہیں۔ تو جب تک آپ عدل نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے حکمران طبقے کو جو ہے وہ آپ نہیں قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، تب تک آپ کا ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا یا ترقی نہیں کر سکتا۔ چھوٹے لوگوں کو تو آپ بے شک پکڑ لیں، ان کو چوروں کو پکڑیں، ان کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کریں، لیکن جب تک بڑے چور نہیں پکڑے جائیں گے، بڑے مجرم نہیں پکڑے جائیں گے، تو تب تک آپ کا ملک جو ہے وہ اصل میں وہ اسلامی ریاست جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اور دوسری خبر جو آج کی پاکستان کی سب سے بڑی خبر ہے اس پہ بات کرتے ہیں کہ عدالت کے اندر بغاوت کیوں ہوئی۔ آج دن 11:30 بجے فیصلہ آنا تھا، اس وقت پھر بینچ ٹوٹ گیا۔ تو اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے، آپ اس چیز کو سمجھے، جو پاکستان کی عدالت ہے یا سپریم کورٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن بناتی نہیں ہے۔ کانسٹیٹیوشن ہماری پارلیمنٹ بناتی ہے، جو 1973 میں ہماری پارلیمنٹ نے ایک آئین بنا دیا۔ پارلیمنٹ میں کون لوگ جاتے ہیں؟ جو عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں۔ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ قانون ہوگا، یہ لا ہوگا، اس کے ذریعے ہمارا ملک چلے گا اور اس کے ذریعے تمام کا تمام نظام چلے گا، تو پھر وہ آئین بن گیا۔ اب عدالت کا کیا کام ہے یا سپریم کورٹ کا کیا کام ہے کہ وہاں پہ جو جج ہوتے ہیں وہ تمام ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس کانسٹیٹیوشن کے، وہ ڈسکرائب کرتے ہیں یا اس کی تشریح کرتے ہیں کہ آئین کیا کہتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی جرم ہے، کوئی بھی کام ہے، اس کے بارے میں آئین کیا کہتا ہے یا پارلیمنٹ نے کیا فیصلہ کیا۔ تو آئین کے مطابق چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، اسمبلیاں تحلیل یا مدت پورے ہونے کے بعد یا جب بھی اسمبلی ختم ہو تو اس کے بعد 90 دن کے اندر ہر صورت میں الیکشنز کرانے پڑتے ہیں، چاہے جو کچھ مرضی ہو، چاہے آپ کے ملک میں سیلاب آیا ہو، چاہے آپ کے ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہو، چاہے آپ کے ملک میں جو کچھ مرضی ہو رہا ہو، آپ کو الیکشنز لازمی کرانے پڑتے ہیں۔ تو اب عدالت کے جو جج ہیں وہ یہاں پہ پھنس گئے ہیں کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ اور طاقتور لوگ یا اسٹیبلشمنٹ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیں کہ الیکشنز 90 دن نہیں، نظریہ ضرورت کے تحت، جس طرح نظریہ ضرورت کے تحت ایوب خان کے مارشل لاء کو جائز قرار دے دیا گیا، نظریہ ضرورت کے تحت ضیاء الحق کے مارشل لاء کو جائز قرار دے دیا گیا، نظریہ ضرورت کے تحت ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی، نظریہ ضرورت کے تحت اس وقت پرویز مشرف کو
چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ قرار دے دیا گیا. تو پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر نظریہ ضرورت کے تحت آپ یہ کریں کہ آپ الیکشنز کو 8 اکتوبر تک لے جائیں. لیکن عدالت کے جج یہ یہاں پہ پھنس گئے ہیں کہ یہ بالکل غیر آئینی فیصلہ ہوگا کہ اور وہ یہ کر نہیں سکتے. اسی وجہ سے بار بار بغاوت ہو رہی ہے. اور جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال وہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ غیر آئینی کام بالکل نہیں کرنا چاہتے اور ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ غیر آئینی فیصلہ دیں گے تو آئین توڑنے کی صورت میں ان کو سزا مل سکتی ہے یا مجرم ڈکلیئر ہو گئے. اور عوام کا اتنا زیادہ پریشر بلڈ اپ ہو چکا ہے کہ وہ اب غیر آئینی فیصلہ دے ہی نہیں سکتے. جبکہ دوسرے ججز جو ہیں جو ان کے حامی ہیں پی ڈی ایم گورنمنٹ کے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نظریہ ضرورت کے تحت وہی فیصلہ دیں اور جمہوریت کو اور آئین کو روندتے ہوئے ہم پھر سے یہ کہیں جی الیکشنز جو ہیں وہ آپ کرا لیں 8 اکتوبر کو. اور حالانکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ الیکشنز 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہونے, کیونکہ اب یہ اگر بہانہ بنا رہے ہیں جی سیکورٹی کے ایشوز ہیں, پیسے نہیں ہیں, اکانومی کرائسز ہیں, سوشل کرائسز ہیں, اور اس کے علاوہ انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں تھریٹس ہیں, تو 8 اکتوبر کو کون سا چمتکار ہونا ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جانی ہیں. 8 اکتوبر کو انہوں نے پھر الیکشن نہیں کرانے. دوسرا مسئلہ جو جس چیز کی وجہ سے سپریم کورٹ پھنسی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ ان کو نظریہ ضرورت کے تحت یہ اجازت دے بھی دیتی ہے کہ آپ الیکشنز ابھی نہ کرائیں 8 اکتوبر کو کرائیں, تو جو عبوری حکومتیں ہیں وہ تو 3 مہینے کے بعد ختم ہو جانی ہے. تو اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کون ہوگا, یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو ان کے گلے پڑ جانا ہے. اب اس وجہ سے بار بار عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر بغاوت ہو رہی ہے, اور یہ وہی 1997 والا کام ریپیٹ کر رہے ہیں جس طرح نواز شریف نے اس وقت کے چیف جسٹس کے خلاف بغاوت کرائی تھی, چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے خلاف بغاوت کرائی تھی, سپریم کورٹ پہ اٹیک کرایا تھا. اور تاڑر صاحب جو ہیں ابھی جو بہت بڑے وہ چنو منو ہے تاڑر صاحب, ان کے بڑے جو تاڑر صاحب تھے انہوں نے یہ ساری بغاوت کی تھی, پیسے دیے تھے لوگوں کو, اور وہی ابھی تاڑر فیملی چل رہی ہے اور پھر وہی کام کر رہی ہے. تو اصل مسئلہ یہی ہے, اور بینچ بھی بار بار یہ اسی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ دینا چاہتی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کے حق میں اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں, وہ عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ دینا نہیں دے رہے, کیونکہ وہ چیف جسٹس ہیں اس لیے کوئی بول نہیں سکتا. دوسرے جو ججز ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہیں, تو یہ ایک باقاعدہ جو ہے وہ دراڑ پڑی ہوئی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری جو سب سے بڑی عدلیہ ہے جو سپریم کورٹ ہے, یا وہ آئین کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو کہ چوروں کا ٹولہ ہے. تو یہ آج کا جو فیصلہ آئے گا اس میں یہ چیز واضح ہو جائے گی. اب تیسری چیز پہ بات کرتے ہیں جو کہ کرکٹ مداحوں کے لیے خبر ہے. نجم سیٹھی صاحب نے ایک بیان دیا, انہوں نے یہ کہا کہ اگر بھارت پاکستان کے اندر ایشیا کپ نہیں کھیلنے آ سکتا نا, تو پاکستان بھی وہاں پہ کھیلنے نہیں جا سکتا. مطلب اگر وہ یہاں پہ نہیں آ سکتے, نیوٹرل وینیو پہ جائیں گے, تو پاکستان بھی نیوٹرل وینیو پہ جائے گا. اور آپ کو اور مجھے یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جتنی زیادہ ویورشپ یا جتنے زیادہ سپانسر یا جتنے زیادہ پیسہ پاکستان اور انڈیا کے میچز سے کمایا جاتا ہے, اتنا تمام ٹیموں کا وہ ان کو پیسہ وہ آئی سی سی نہیں کما پاتی. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا کو انٹینشلی اور جان بوجھ کے یا تھوڑی سی ہیلپ کر کے ان کو سیمی فائنل تک لازمی پہنچایا جاتا ہے, کیونکہ اگر یہ دونوں ٹیمیں سیمی فائنل سے باہر ہو جائیں تو میچ سارا کا سارا ورلڈ کپ جو ہوتا ہے وہ پھیکا پڑ جاتا ہے. اسی وجہ سے اگر انڈیا پاکستان میں نہ کھیلنے آیا اور پاکستان انڈیا میں نہ کھیلنے گیا تو دونوں ورلڈ کپ جو ہیں وہ پھیکے پڑ جانے ہیں. تو اس کا جو اب حل ہے وہ کیا نکالا گیا, وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھی نیوٹرل وینیو پہ کھیلے اور انڈیا جو ہے وہ بھی نیوٹرل وینیو پہ جا کے کھیلے گا. اور پاکستان نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر انڈیا ہمارے ملک میں نہیں آتا تو ہمیں کوئی اثر نہیں پڑتا, ہمارے پاس پی ایس ایل سے اتنا زیادہ ریونیو آ گیا ہے کہ اب ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم خود کفیل ہیں. اب انڈین کرکٹ بورڈ اتنا زیادہ کیوں اچھل رہا ہے, وہ اس وجہ سے اچھل رہا ہے کہ ان کی آئی پی ایل ایک بہت بڑا برانڈ ہے, ایک بہت بڑی لیگ ہے, اس وجہ سے وہ لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں روپے کماتے ہیں, جس وجہ سے وہ پنے خان بنے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی یہ کریں وہ کریں. آئی سی سی کو بھی اتنا زیادہ ریونیو جاتا ہے, انٹرنیشنل پلیئرز کافی پیسے کما کے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اب پاکستان پہلے کیوں مجبور تھا کہ یہ بھی وہاں سے, مطلب رمیز راجہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر بھارتی کرکٹ بورڈ پیسے دینے بند کر دے تو پی سی بی بند ہو جائے گا. لیکن اب جو
جو نجم سیٹھی صاحب ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا اچھے فیصلہ کیا اور سٹیپ لیا کہ اگر انڈیا بے شک نہ کھیلنے آئے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، پی ایس ایل سے ہم اتنے پیسے کما چکے ہیں الحمدللہ، اور اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انڈیا آئے یا نہ آئے۔ آج تک کے لیے اتنے ہی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔